السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. اللهم فقهنا في الدين. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين اللهم ثم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين اللهم ثم آمين. الحمد لله كثيرا. قرآن ایز اے موٹیویٹر میں ہم جو ہے وہ قرآن سے موٹیویشن لینا سیکھ رہے ہیں، جو کہ بہت ہی ایک سعادت کی بات ہے کہ قرآن کو ہم اگر موٹیویٹر لیں گے تو یعنی اس سے موٹیویشن لیں گے، اس سے موٹیویٹ ہوں گے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے ہم پر اتارا، نازل کیا. اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم جو ہے وہ اللہ کے مقربین بندوں میں شامل ہو سکیں. بسم اللہ تعالی. تو قرآن ایسا موٹیویٹر میں ہم سورہ البقرہ کی آیات سے موٹیویشن لے رہے ہیں، جس میں ہم پہلی 8 آیات کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے موٹیویشن کے ساتھ. آج انشاءاللہ نیکسٹ آیت نمبر 9 کریں گے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، تاکہ قرآن ہمارے لیے لائف چینجر ثابت ہو سکے، ہمیں قرآن سے موٹیویشن حاصل ہو، اور قرآن ہماری زندگیوں کا ایک ایسا لازمی جز بن جائے کہ جس کے بغیر ہماری زندگیاں ادھوری ہوں. کیونکہ جب تک قرآن ہمارے لائف میں شامل نہیں ہوگا، ہمارے ایکٹ یعنی ایکشنز میں، عمل میں شامل نہیں ہوگا، تب تک ہم جو ہے وہ ایک عام انسان کی طرح ہی زندگی بسر کریں گے. بٹ جیسے ہی قرآن ہماری لائف میں آ گیا، جیسے ہی قرآن سے ہم نے موٹیویشن لینا اسٹارٹ کر دی، ہماری لائف چینج ہونا شروع ہو جائے گی. اور وہ لائف کس کس سمت میں جائے گی؟ جو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ ہے. تو اس پر انشاءاللہ ہم نے چلنا ہے. لیکچر کا آغاز کرتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیا نمبر 9 سورہ البقرہ کی. یخادعون اللہ والذین آمنوا. فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو. وما یخدعون، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنی جانوں کو. وما یشعرون، اور نہیں شعور انہیں. یہ جب ہم نے آیت پڑھی تو ہمیں لگا کہ یہ ایک مطلب ایک جو سمپل ہم وے میں پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھا، اور کچھ ہٹ نہیں کیا ہمیں. یعنی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ آیت اور اس آیت میں موجود الفاظ ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کس بات کی یاد دلانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ ہم سے اس آیت کے تھرو کیا مطالبہ کر رہا ہے، یعنی ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. یہ سب باتیں ہمیں ابھی تک نہیں معلوم، لیکن انشاءاللہ اس کورس میں، اس کلاس میں یہی جانیں گے کہ یہ ساری باتیں ہمیں کیسے معلوم ہوں گی. اوبویسلی جب قرآن کو موٹیویٹ لیں گے، جب قرآن سے ہم فرینڈ شپ کریں گے، جب ہم نے قرآن سے فرینڈ شپ کر لی تو ڈیفینیٹلی قرآن بھی ہم سے فرینڈ شپ کر لے گا. پھر جب فرینڈ شپ ہو جاتی ہے تو جان پہچان ہو جاتی ہے، اور باتیں ایک دوسرے کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب قرآن ہمارا فرینڈ بنے گا تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں اپنے راز، اپنے سیکرٹس دے گا، اور اپنے لکھنے والے، اپنے رائٹر کے بھی، یعنی اللہ کے بھی ذات کے بھی سیکرٹ دے گا کہ وہ کیسے ہے، وہ کیا اسے پسند اور کیا نہیں پسند. یہ سب انشاءاللہ ہمیں بتائے گا. تو یہ جو ہے، جب ہم نے اس سے موٹیویشن لینی ہے، قرآن کو اوپن کر لیں تاکہ آپ جان سکیں کہ ایکچولی ہم پڑھ کے رہے ہیں، ہم موٹیویشن کیا لے رہے ہیں، تاکہ
ساتھ میں پینسل وغیرہ رکھ لیں، اسٹکی نوٹس نوٹ پیڈ لے لیں، تاکہ جو جو میں بولتی جاؤں وہ آپ قرآن پر جب نوٹ ڈاؤن کریں گے تو آپ کے جب جب آپ نے قرآن اوپن کرنا ہے پھر آپ کو یاد آ جائے گا آپ نے قرآن کلاس میں یہ سیکھا تھا اور یہ لکھا تھا، تو جب آپ کو یہ سب کچھ معلوم ہوگا تو اگر آپ بھول بھی جائیں گے تو جیسے ہی قرآن کو اوپن کریں گے جب آپ نے لکھا ہوگا تو وہ آپ کو سارا ریکال ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے یحادیون اللہ والذین آمنوا۔ اچھا اب جب ہم نے اس سے موٹیویشن لینی ہے تو ہم نے سب سے پہلے اللہ کو مخاطب کرنا ہے دین خود کو۔ تو یہاں بھی فریب دے چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو تو ہم کہیں گے جب اللہ کو ہم نے مخاطب کرنا ہے دعا اللہ سے کرنی ہے تو کیا کریں گے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو تجھے اور ایمان والوں کو فریب دیتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہم نیک کام کرتے ہیں بٹ وہ ان کا کال اور فعل دونوں متضاد ہوتے ہیں، یعنی تضاد ہوتا ہے ان میں۔ تو ہم نے کیا دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچانا جو تجھے اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں اور در حقیقت وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کو تو دھوکا دیا ہی نہیں جا سکتا، تو وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تو ہوگی ہماری اللہ، جب ہم نے اللہ کو مخاطب کیا اس سے موٹیویٹ، جب ہم نے خود کو موٹیویٹ کرنا ہے یعنی اپنی نام کے ساتھ تو ہم یہ کہیں گے ہے نور خود کو ان لوگوں سے بچاؤ جو اللہ اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں اور حقیقت میں اپنی ہی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک چھوٹی سی ایسے کتنی خوبصورت ہمیں بات پتہ چلی آج، وہ یہ کہ ہم نے خود کو ایسے لوگوں سے بچانا ہے جو اللہ کو دھوکا دیتے ہیں، جو ایمانی تقوی والوں کو دھوکا دیتے ہیں اور ایکچولی میں وہ دھوکا اللہ کو نہیں دیتے، وہ خود کو ہی دھوکا دیتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں کیونکہ اللہ کو تو دھوکا دیا ہی نہیں جا سکتا، اللہ تو سب سے بے نیاز ہے اور اللہ تو وہ واحد ہستی ہے کہ جسے سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ تو جب وہ دھوکا دیتے ہیں تو ظاہر ہے در حقیقت وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں کو دھوکا دیتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے غلط کام کر دیا ہے۔ تو یہ سب کیسے پتہ چلا، اوبویسلی جب ہم نے قرآن کو موٹیویٹ لیا، قرآن کو فرینڈ بنایا تو قرآن نے ایک آیت سے ہمیں کتنی خوبصورت بات بتا دی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا جو اللہ کو دھوکا دیتے ہیں، جو ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں اور اصل میں وہ ان دونوں کو دھوکا نہیں دیتے، یعنی اللہ اور ایمان والوں کو نہیں دیتے، وہ اپنی ہی جان کو دھوکا دیتے ہیں، اپنے ہی نفسوں کو دھوکے میں رکھتے ہیں، لیکن شیطان نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہوتی ہے کہ انہیں علم نہیں ہوتا۔ تو ہم نے ان لوگوں میں شامل نہیں ہونا، بہت ساری دعائیں کرنی ہے اور یہ ایکچوئل میں ہم جو موٹیویشن لے رہے ہیں اس میں ایک پارٹ ہمارا موٹیویشن کا ہے اور سیکنڈ پارٹ ہمارا دعا کا بہت ہی خوبصورت ایک ہمارا جو مکسچر کمبینیشن چل رہا ہے، یعنی جب ہم نے اللہ کو مخاطب کیا موٹیویشن کے لیے تو وہ ایک پہلو اس میں بھی یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یعنی اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کر، تو ظاہر ہے جب ہم نے اللہ سے مانگنا ہے تو وہ دے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ اور مدد بھی کرے گا۔ سیکنڈ ہے جب ہم خود کو مخاطب کرتے ہیں تو ہمیں یاد رہ جاتا ہے وہ بات جو ہم نے کی ہوتی ہے، میرا یاد رہ جاتی ہے کہ بھی نہیں اس وقت ہم نے یہ موٹیویشن لی تھی تو ہم نے خود کو اس سے بچانا ہے۔ جب آپ قرآن پر لکھیں گے تو آپ کو سب باتیں یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ تو اس ایک آیت سے اللہ نے ہمیں ایک بہت ہی گہری بات سمجھا دی جو کہ آج سے پہلے ہمیں نہیں سمجھ آئی تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو اپنے دین کے لیے کھول دے، ہمارے سینے کشادہ کر دے، ہمیں علم نافع عطا کرے اور ہمیں غلط راہوں پر چلنے سے بچائے۔ آمین اللہم ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔